إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حضرات محترم، ان آیات میں ان رشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو انسان کے لیے قطعی طور پہ حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ یہ تین قسم کے رشتہ دار ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو نسب کے رشتہ دار ہیں۔ یہ 7 رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ انسان شادی کسی صورت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ایک ہے رضاعی رشتہ دار۔ رضاعی رشتہ دار وہ ہوتا ہے کہ جو بچہ کسی خاتون جو اس کی لگتی پہلے کچھ نہیں، اگر اس کا دودھ پی لے تو وہ بھی اس کی اسی طرح ماں ہوگی جس طرح وہ ماں ہے جس نے اسے جنا ہے۔ یہ بھی 7 رشتے ہیں جن کے ساتھ قطعی طور پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 7 رشتے ایسے ہیں جو سسرالی رشتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پھر اس کا جواز ملتا ہے، اس وقت جب وہ بیوی نہ رہے۔ اسی طرح جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی گھر میں کئی بہنیں ہوتی تھیں۔ ایک گھر سے مراد کیا؟ ایک خامد کے عقد میں۔ تو اب اسلام نے اس طریقے کو حرام قرار دے دیا کہ 2 بہنیں بھی ایک خامد کے ہاں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر 2 بہنوں کا نکاح نہیں ہو سکتا تو بیوی کی بہن سے زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں جن رشتوں کا تذکرہ ہے وہ کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، حرام کیا ہے تم پر تمہاری ماؤں کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کہا تھا کہ میری امت پہ ایسا برا وقت آ جائے گا کہ جو یہودی کرتے ہیں وہی میری امت کے لوگ کریں گے۔ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح جو یہودی کریں گے یہ بھی کریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ بیل اس کے ناک جیسا سوراخ اس میں سر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی کریں گے۔ پھر اتنی سخت بات آپ نے فرمائی، اور الیاذ باللہ آج کئی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ اللہ ایسی بدبختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا اگر یہودی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت ہوں گے۔ تو یہ ماں اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اس کے متعلق سوچنا بھی انسان کی انتہائی خباثت اور کمینگی ہے۔ دنیا کے اندر یہ سب سے پہلے یہ خباثت کی تھی
فرینڈس نام کا ایک عراق کا حاکم تھا، اس کی ماں کا نام مینڈورا تھا. وہ انتہائی خوبصورت عورت تھی. اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا جو میری ماں سے خوبصورت ہو، یا کم از کم اس کے لیول کی ہو. اسے کوئی ایسی عورت نہ ملی تو پھر اس بدبخت نے اپنی ماں کے بطن سے اپنا بیٹا لیا جس کا نام تھا بعل. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی، اسے لعنت ملامت کی جاتی. عراق کے لوگوں نے اس بال کو اپنا دیوتا بنا لیا. اس کا تذکرہ سورۃ صافات میں بھی آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بال کو بحیثیت خدا پکارتے ہو جو احسن الخالقین سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، اسے چھوڑ رہے ہو. تو یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ بے شک بعض لوگ اپنی سادگی میں کہتے ہیں کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ ماں کے ساتھ تو نہیں نکاح ہونا. لیکن جو بدبخت ماں کو دوست بنا لیتے ہیں ان کا کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو قطعی حرام کیا ہے. بلکہ یہاں تک کہ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو پھر اسے یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک بستر پہ اپنی ماں کے ساتھ لیٹ سکے. اسے اس بات سے منع کر دیا گیا کہ خدا نخواستہ یہ اس پہ شیطان غالب ہو، کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جو ماں کے تقدس کو مجروح کر دے. تو اللہ رب العزت نے پہلا جو رشتہ جس کو قطعی حرام کیا ہے وہ ماں کا ہے، اور دوسرا رشتہ بیٹی کا ہے وہ بنات، اور تیسرا بہن کا ہے، اور چوتھا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، پھپھی، و خالاتکم، خالہ، و بنات الاخی، بھائی کی بیٹی، و بنات الاختی، بہن کی بیٹی. یہ 7 رشتے ایسے ہیں جو قطعی حرام ہیں، ان کے ساتھ کسی صورت شادی نہیں ہو سکتی. برائی کا سوچنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ نکاح کے ذریعے بھی حلال نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح 7 وہ رشتے ہیں، یہی وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، کون سی ماں ہے، کون سی عورت ہے جو دودھ پلائے تو وہ ماں بن جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم 5 مرتبہ جس عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہو اور پیٹ بھر کے اس نے پیا ہو تو اس پہ رضاعت ثابت ہوتی ہے. اور یہ بھی 2 سال کے اندر اگر پلایا ہو تو بعد میں تو پلانا ہی جائز نہیں ہے. تو وہ عورت ماں بنتی ہے جس نے کم از کم، بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھروں میں کوئی بچہ، والدہ نہیں ہے تو بچہ رو پڑا، کوئی رستہ نہیں، تو اس کی چچی، خالہ یا جو بھی خاتون گھر میں ہے وہ اسے 1 مرتبہ دودھ پلا جاتی ہے. وہ رضاعت نہیں ہوتی. رضاعت وہ ہے کہ پیٹ بھر کے کم از کم 5 مرتبہ اس نے اس ماں کا دودھ پیا ہو تو اس پہ رضاعت ثابت ہے. پھر جس طرح انسان کے نسبی رشتہ دار اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، یہ بھی بن جاتے ہیں. تو یہاں بھی وہی 7 رشتے ہیں. یہ ماں، اس کی بیٹی، اور اسی طرح بہن،
اس کے رشتے میں جو پھپھی ہے، اس کی بہن خالہ ہے، اور اس کی بہن کی بیٹی ہے، اور اس کے بھائی کی بیٹی ہے، یہ ساتوں رشتے جو رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے تھے، یہ بھی سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ ایک لفظ سنتے ہیں محرم، یہی ہے محرم، اس کے علاوہ کوئی محرم نہیں ہے۔ حج اور عمرے کے لیے کسی کو بھی ساتھ بنا کے محرم چلے جاتے ہیں، یہ 7 رشتے ہیں جو محرم ہیں، ایک نسب کی وجہ سے اور دوسرے رضاعت کی وجہ سے۔ ان کے ساتھ انسان حج یا عمرہ یا سفر پہ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ جو مختلف لوگوں کو محرم بنا کے خواتین چلی جاتی ہیں، وہ بجائے کچھ ثواب کمانے کے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح وہ امہات نسائکم، جو تمہاری بیوی کی ماں ہے وہ بھی تم پہ حرام ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے، اگر بیوی سے نکاح ہوا لیکن اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا تو اس نے طلاق دے دی، ایسی صورت میں وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی بیوی بن چکی ہے، اس نے اس سے تعلق قائم کر لیا ہے، تو یہ عورت قطعی حرام ہے، چاہے وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ اسی طرح کسی عورت کی بیٹی جو اس کے ساتھ آئی ہے دوسرے خامن سے، یہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر اس نے اس سے شادی کی ہے لیکن تعلق قائم نہیں کیا، میاں بیوی نہیں بنے، صرف نکاح ہوا تھا تو اس نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس کی اس بیٹی سے جو پیچھے سے آئی ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے، وگرنہ اس سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس نے اس سے تعلق قائم کر لیا ہے تو وہ بیٹی بھی اس پہ حرام ہے۔ اسی طرح 2 بہنیں ایک گھر میں نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بہنیں ایک گھر میں ایک خامد کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے نام لے کے بتایا کہ ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسا بیٹا جو متبنہ ہے، متبنہ اس بیٹے کو کہتے ہیں جو لے کے پالا جائے، حقیقی بیٹا نہ ہو، لے کے پالا جائے۔ یہاں اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جاہلیت میں متبنہ کو بھی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متبنہ تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا، یہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو اس کا باپ اور چچا دونوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے تک پہنچ گئے، ابھی نبی پاک پہ نبوت نازل نہیں ہوئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ مکے میں ایک نوجوان ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا ان کے پاس ہے۔ انہوں نے آ کے نبی کریم سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جو قیمت لینا چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، ہمارا بیٹا واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بات معقول کی ہے، اس طرح کرو میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں، تم اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جاتا ہے تو لے لو، مجھے قیمت کی ضرورت نہیں، میں بیٹے اور باپ کو الگ نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ وہاں سے چلے گئے کہ مجھے دیکھ کے یہ بچہ نہ کہے کہ میں نے نہیں جانا۔ باپ نے کہا زید، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا زید یہ کون ہے؟ کہنے لگے میرا باپ۔ یہ کون ہے؟ کہنے لگے میرا چچا۔ آپ نے کہا ان دونوں کی بات سن لو اور آپ چلے گئے وہاں سے۔
باپ نے کہا زید ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، چلو واپس چلیں، اس غلامی کی زندگی سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبوت سے پہلے بھی اتنا خوبصورت تھا کہ وہ معصوم اس وقت ابھی بچہ تھا، نابالغ تھا۔ اس نے کہا ابا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، مجھے اس کی غلامی قبول ہے، تمہارے پاس ساتھ نہیں جانا۔ باپ نے بڑا قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے، اور باپ اور چچا غصے سے چل پڑے کہ تمہاری مرضی کہ تم نے غلامی میں ہی رہنا ہے۔ اور یہ غلامی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس شخص کا نام قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ۔ جب اس بچے نے یہ کام کیا نا تو نبی کریم کو بھی دیکھیں، آپ کو بھی پیار آیا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، زید میرا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جوان ہو گیا، اس کی شادی کا وقت آیا تو ایک سردار کی بیٹی سے رشتہ طے ہونے لگا تو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ میں ضامن ہوں، تم اس سے رشتہ کر دو۔ انہوں نے کر دیا۔ اس زمانے میں رواج، اصول اور قانون یہ تھا کہ اگر کوئی ضمانت دیتا کہ میری ضمانت پر یہ رشتہ کر لو، اگر وہ بیٹی نہ بستی تو پھر وہ ضامن کو اس سے شادی کرنی پڑتی تھی۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ زید بن حارثہ جو ہے ان کی اپنی بیوی سے نہ بنی۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ طلاق دینے پہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے۔ اب لوگوں کے لیے ایک تماشا بن گیا، کہنے لگے اب دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کی بیوی سے کیسے محمد شادی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے تو اللہ نے یہ بات کلیئر کی۔ سورۃ احزاب کی آغاز کی آیتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی سینے کے اندر دو دل نہیں کبھی بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، بعض عورتوں کو کہتے ہیں نا میں نے فلاں کو ماں بنایا ہوا ہے، کہا ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتی۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، نہ کسی کو بیٹا بنانے سے وہ بیٹا ہو جاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہ ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین، اگر تمہیں ان کے باپوں کا نام کا نہیں بھی پتا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، بیٹے پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پہلے تو یہ کلیئر کر دیا کہ یہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، یہ صرف تمہارے دل کی ایک تسلی ہے جو کرتے ہو۔ تو اس میں بحثیت باپ اپنا نام نہیں لگا سکتے، پھر ان کا نام زید بن حارثہ بولنے لگے۔ تو پھر جب زید نے طلاق دے دی تو وہ نبی پاک شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ نے آسمان سے حکم نازل کیا فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا اے میرے نبی جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو میں نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا۔ تو اب منہ بولا بیٹا جو ہے اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے یا خدا نخواستہ وہ فوت ہوتا ہے تو وہ اس کا متبنہ جو ہے اس کا باپ جو بنا ہوا ہے یا جس نے اسے پالا ہے وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ آج بھی جو ہے وہی جاہلیت والی باتیں ہیں العیاذ باللہ۔ تو اللہ نے یہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اگلی آیات میں پھر فرمایا کہ کن سے نکاح اور کیسے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ الحمدللہ آج چوتھا پارہ ختم ہوا، پانچواں انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔